والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعليه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مات الإنسان انقطع عنه عمل إلا من ثلاثة أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ انتہائی خوبصورت محفل جو سجی گئی ہے یہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہے. محترم مقام جناب جنید سردار صاحب کی والدہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت کے لیے یہ حسین و جمیل محفل ایصال ثواب منعقد ہے، جس میں آپ احباب نے علماء کرام کے سے نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ قرآن مجید برہان رشید کی تشریحات سنتے ہیں، اور بڑی مبارکباد کی مستحق ہیں آپ لوگ کہ آپ کو عظیم الشان اس محفل کے اندر علماء کرام کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. محترم مقام جناب حضرت علامہ مولانا شہید احمد قادری صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ نقابت کے فرائض سر انجام دیے، اور دیگر ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کے دل و دماغ کو نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نعت خوانی سے فیض یاب کیا. اور اسی طرح علامہ مولانا حافظ نور زمان نوری صاحب انشاءاللہ العزیز اپنے حسین و جمیل خطاب سے آپ لوگوں کے دلوں کو جگمگائیں گے. اس موقع پر میں نے نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسان، جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، کہاں؟ یہ دار الفنا سے دار البقاء کی طرف جب انسان شفٹ ہوتا ہے. یہ دو جہاں ہیں جس میں میں اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اس کو قرآن مجید نے دار الفنا کا لفظ دیا، اور جہاں پر ہم نے جانا ہے قرآن نے اسے دار البقاء کہا. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دار الفنا اور دار البقاء اس کا تذکرہ قرآن مجید قرآن رشید میں کہا. اب آئیے قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں، قرآن بتا ہم جس جہاں میں رہتے ہیں یہ دار الفنا ہے یا دار البقاء ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے، اور اسی میں ہم نے رہنا ہے اور یہی ہمارے لیے عرف آخر ہے. یہ نادانی ہے، جہالت ہے، کمزرتی ہے، کمفہمی. جو بھی لفظ آپ اس کے لیے چنتے ہیں وہی ہے. قرآن مجید نے سورہ الملک میں جو 29ویں سپارے میں ہے، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت، ہم نے پیدا کیا ہے موت کو. الذی خلق الموت والحیات، اور ہم نے حیات کو پیدا کیا. اور ہم نے موت اور حیات پیدا کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایکم احسن عملا، تم میں سے کون کون اچھے اعمال کرتا. اب قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ دو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، ایک موت ہے اور ایک زندگی ہے. یہ موت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا الذی خلق الموت. اب دیکھیں قرآن مجید کی ترتیب دیکھیں آپ، پہلے موت کا ذکر کیا خلق الموت، پھر آگے حیات کا ذکر کیا. یہ موت سے مراد یہ دار الفنا جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس سے مراد یہ. اب اس کے بعد اگلی جو زندگی ہے قرآن نے کہا الذی خلق الموت والحیات، اصل زندگی انسان کی ہوئی وہاں سے شروع ہونی ہے. یہ فرمایا دنیا اور سجن المومن، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. کوئی بھی قیدی کسی بھی قید خانے میں اس کو آپ بند کر دیں وہاں پہ وہ خوش نہیں ہوگا. کوئی بھی قیدی کو آپ قید خانے میں بند کر دیں وہ کہے گا
کہ میں کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے میری رہائی ہو اور میں اپنے مسکن میں چلے جاؤں جہاں پہ میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے یہ مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ کیوں؟ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور منافق کافر کے لیے، بے ایمان کے لیے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے۔ لہذا باب ذی وقار، یہ دنیا کی نعمتیں جو ہمیں جہاں میسر آ رہی ہیں، چند گھڑیاں جو ہماری جہاں پہ سانسیں چل رہی ہیں، کیوں نہ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیکر بن جائیں۔ فرمایا وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، جب انسان اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، سارے کے سارے جتنے وہ اعمال دنیا میں کرتا تھا۔ اعمال کیا ہے؟ نماز ہم نے پڑھ لی، یہ ہمارا عمل ہے۔ روزہ رکھا، یہ عمل ہے۔ صدقہ دے دیا، یہ عمل ہے۔ کسی کے ساتھ وقول للناس حسنا، اچھائی کے ساتھ بات کر دی، یہ عمل ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل جب ہمارے یعنی کہ انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، یہ سارے کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، بولیے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ اچھے کوئی کام کر سکتا ہے۔ عمل، سارے کے سارے اعمال ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اعمال کے کون کون سی؟ اعمال حسنہ ہیں یا اعمال حسنہ اگر کرتا ہے تو پا لیتا ہے، اور مقام سیئہ یعنی کہ برے اعمال کرتا ہے تو وہ مقام اسفل السافلین۔ قرآن نے اعمال بھی بتا دیے، اعمال حسنہ ہے، اعمال سیئہ ہے، اور مقام بھی بتا دیا کہ ہر وہ شخص جو اعمال حسنہ کرتا ہے وہ مقام علیین پا لیتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اعمال سیئہ کی طرف جاتا ہے وہ اعمال سیئہ کی طرف جانے والا، مقام اسفل السافلین کی طرف جانے والا۔ فرمایا جب انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انقطع عملہ، مگر تین چیزیں اسے نفع دیتی۔ مر جانے کے بعد انسان دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی تین چیزیں اسے نفع دیتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی آخر زمان رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں کہ تین چیزیں یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی انسان کو نفع دیتی۔ ان میں سے تین چیزیں بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں جی؟ الا من صدقۃ جاریۃ، ہر وہ شخص جو دنیا فانی سے چلا گیا، دنیا فانی سے چلے جانے کے بعد اپنی موجودگی میں جو دنیا میں وقت سے ملا تھا، 50 سال ملے تھے، 60 سال ملے تھے، 70 ملے تھے یا اس سے زیادہ، کیونکہ یہی ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہے۔ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں لوگوں کی عمریں بہت کم ہوں گی، 50 60 70 کے درمیان ہوں۔ فرمایا کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا، 60 سالہ زندگی میں، 70 سالہ زندگی میں صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ گیا۔ کون کون سا صدقہ جاری ہوتا ہے؟ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، رفع عامہ کے لیے کوئی بھی کام کر دیا، وہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ لہٰذا باب ذی وقار، یہ صدقہ جاریہ وہ چیز ہے جو ہمارے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلٌ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ۔ اب صدقہ جاریہ میں نے بتا دیا آپ کو، مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء کی خدمت ہے، حفاظ کی خدمت ہے۔ آپ نے ایک بندے کا ذمہ لے لیا جی، ایک مدرسے کے حافظ قرآن کو میں نے تیار کرنا، اب اس کا جتنا خرچہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ وہ ایک شخص کو آپ نے حافظ بنا دیا، وہ آگے پڑھتا رہا، وہ آپ کی ساری نیکیاں آپ کے کھاتے میں چلتی رہی۔ آپ نے کہا جی میں ایک عالم دین کو تفسیر لے کے دیتا ہوں، تفسیر ضیاء القرآن خرید کے دیتا ہوں، تفسیر تبیان القرآن خرید کے دیتا ہوں، جتنے بھی تفاسیر ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ کی اشارے ثواب کے لیے ایک عالم دین کو ایک تحفہ گفٹ دے دیا، کس کا؟ قرآن مجید، قرآن رشید کی تفسیر کا۔ وہ آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب وہ عالم دین وہاں سے قرآن کی آیت پڑھے گا، الرحمن علم القرآن، جب وہاں سے وہ پڑھے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آٹومیٹک آپ کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کے مرنے والوں کو جو دنیا فانی چل بسے آٹومیٹک ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ۔ اب اولاد صالح کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا، اولاد بد
اولاد صالح. اولاد بد جو ہوتی ہے جو والدین کی موجودگی میں بھی ان کی ادب کا خیال نہیں کرتی، اور اولاد بد وہ ہوتی ہے جو اپنے والدین کو بدنام کرتی رہتی ہے، اور محلے والے اور دائیں بائیں لوگ کہتے رہتے ہیں دیکھیں جی آپ کی اولاد کیا کام کر رہی، آپ کی اولاد نے ہمیں ستایا ہوا ہے، ہماری زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں. اب وہ اولاد بد جو ہے وہ والدین کے لیے تباہ بن جاتا. لہذا والدین کے لیے اولاد صالح ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں اولاد صالح جو ہے وہ فائدہ دیتے. اب محترم مقام جناب جنید سردار صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، علماء کرام کو انوائٹ کیا، حفاظ کرام آئے، طلباء آئے، قرآن مجید پڑھا گیا. یہ سارے کا سارا کریڈٹ ان کو اور ان کی والدہ کے کھاتے میں جاتا ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے ایک عظیم شان وہ اولاد تیار کی ہے کہ جو اولاد صالح کے ہے، اور آپ کے جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کا یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت محفل سجائی جا رہی ہے. لہذا فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا فانی چلے جاتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، ان کی وہ اولادیں جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی. لہذا یہ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعائیں مانگنا، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی ہر وقت دعائیں مانگنا، یہ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی ہے اور قرآنی حکم بھی ہے. قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پھر قرآن کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ساری قرآن کی آیتیں نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہمیں یہ بتاتا ہے دعا مومن کے لیے انتہائی ضروری. الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. فرمایا کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے. پھر آگے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ تمام عبادات کا مغز ہے. اور نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھتا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا پتہ بتایا جائے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال پوچھیں کہہ دیں فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے قریب. ہے آج مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں؟ ہے آج جو دست دعا دراز کرے اور میں قبول نہ کروں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سے مانگا جائے اور اللہ ہمیں عطا نہ کرے. بات یہ ہے کہ ہم نے وہ دعاؤں کا سلیقہ چھوڑ دیا. جہاں فرمایا اول و آخر حضور پہ درود و سلام جو شخص پڑھتا ہے اول بھی پڑھ لیتا ہے آخر میں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس کی دعائیں سیدھی آسمانوں کا رخ کرتی ہیں اور آسمان دنیا پر وہ دعائیں جو ہیں پہنچ جاتی ہیں. اور وہ شخص جو درود و سلام نہیں پڑھتا زمین اور آسمان کے درمیان اس کی دعائیں معلق رہتی. لہذا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ بھی آنا پڑے گا. در مصطفیٰ کے بغیر نہ ہماری دعاؤں کی قبولیت ہے نہ ہمارے اعمال کی قبولیت ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ، یہ قرآن کی ساری لسٹ ہے کہ قرآن کہتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. جو شخص حضور علیہ السلام کو حاکم نہیں مانتا، جو اپنا بڑا نہیں مانتا، وہ تو مومن ہی نہیں. کہیں حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ پورے قرآن مجید کی لسٹ. لہذا فرمایا کہ 3 چیزیں نفع دیتی ہیں. ایک اولاد صالح ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور آخری بات او علم ينتفع به، وہ علم جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ علم جو لوگوں کو نفع دے. آپ نے ایک شخص کو قرآن مجید کی تعلیم دی، قرآن مجید سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا. یہ اسی طرح یہ ایک سلسلہ بنتا رہا، آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے. لہذا علم کے حوالے سے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. ہر وہ شخص جو علم دین حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے، دل اور دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، تو حضور نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا خیرکم، یہ تو بہت خیر والا کام. قرآن مجید نے کہا وہ نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان عالی شان کی روشنی میں ہر وہ شخص جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی تڑپ اپنے دل میں رکھتا ہے،
یہ بات نہیں کہ میری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہوگی، اب تو میں 40 پلس ہو چکا ہوں، 50 پلس ہو چکا ہوں، کیسے سیکھوں؟ یہ کیسے سیکھنے کی بات نہیں ہے۔ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں لگائی، کہ زمانہ نہیں لگایا، اس وقت سیکھو، اس وقت جب بھی تمہارا دل چاہے، جب بھی تم یہ سمجھنے لگو کہ میں دین سے دور ہو چکا ہوں، تو لہٰذا اس مقام پر آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو احباب ذی وقار، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دار الفنا ہے اور دار البقا وہ ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زندگی کو آپ ذرا جان کر دیکھیں، آپ نے اس دنیا میں کیسے وقت گزارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس دنیا میں کیسے وقت گزارا، تابعین تبع تابعین نے کیسے وقت گزارا۔ یہ ایسے وہ معاملات ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر کے بھی وہ اپنے خالق کی حقیقت کو نہ بھول سکے، دنیا میں رہ کر کے بھی اللہ کے ساتھ ان کا ایک جو کنیکٹ تھا، جو رشتہ تھا، وہ برقرار رہا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہیں، پڑھ اللہ کی نماز رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کہ سبحانک اللہم شروع کیا، جو ہی ہم نماز میں کھڑے ہوئے خیالات آنے شروع ہوئے، وسوسے آنے شروع ہو گئے، کہیں ہمارا دھیان دکان کی طرف لگا ہوا ہے، کہیں ہمارا دھیان دکان میں بازاروں میں گم ہے، لین دین کے وہ معاملات جو ہمیں گھر میں کرنے چاہیے تھے این اس وقت ہم شروع کر دیتے ہیں جب ہم حالت نماز میں ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آج ہمارا ایمان متزلزل ہو چکا ہے، آج ہم ایمان کے پختہ نہ رہے، آج ایمان ہم سے دور دور ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مرکز و محور جو نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات تھی، آج ہم اس سے دور دور ہو گئے۔ آج وہ چیزیں جو انتہائی ضروری تھیں، جس کے بغیر ہماری زندگیاں یعنی کہ آگے جانا جو مشکلات تھیں، آج ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ کر کے ان چیزوں کو اپنا لیا جو کسی کھاتے میں نہیں ہوتی، جس کا ثواب ہی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوتے ہیں۔ لہذا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فرمان کو حرف آخر سمجھنا ہوگا، اور قرآن مجید برہان رشید کے تمام آیات جو ہمارے لیے 6666 آیات، ہر آیت کے بعد اگلی آیت ہمارے لیے ہدایت کے سرچشمہ ہے، ہر آیت کے بعد اگلی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں دنیا میں تم نے کیسے گزارنا ہے، یہ دنیا میں رہ کر کے تم نے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کیسے بحال کرنا ہے۔ یہ ہمارے اوپر نماز پنجگانہ جو فرض کی گئی ہے، کبھی ہم نے یہ فلسفہ نماز سمجھا ہے؟ آج ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز وہ ہے جو یہ ٹوٹا ہوا تعلق کو برقرار رکھتی ہے، اور یہ نماز وہ ہے جو نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو معراج کی رات عطا کی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جو ہوگا، جو میرا امتی ہوگا، وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ایک تو بھولے میں ہو گیا، مسافر ہیں آپ، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہر وہ شخص جس نے اذان سن لی، کانوں میں اذان کی آواز آ گئی، اس کے باوجود وہ مسجد کی طرف نہیں جاتا، اس کے باوجود وہ نماز کی طرف رواں دوا نہیں ہوتا، فرمایا وہ شخص کیا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا۔ من ترک الصلاۃ، بڑی غور سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو سماعت فرمائے، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہوئے اس پہ عمل بھی کریں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ شخص جس نے نماز کو چھوڑا، ہر وہ شخص جس نے نماز سے دوری اختیار کر دی، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، اس نے کفر کو اختیار کر دیا۔ لہٰذا ہر وہ شخص ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھے میں نے کتنا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اوپر عمل کیا۔ ہر شخص ذرا گریبانوں میں جان کر دیکھے مؤذن کا کام صدا دینا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ گھروں سے آپ کو اٹھا کر جگا کر وہ کھینچ کر کے مسجد میں آپ کو لے کے آئے۔ اذان ہو گئی، صدا آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن نے یہ صدا بھی لگا دے دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف،
آؤ کامیابی کی طرف. پھر اس نے آواز لگا دے دی, اگلی آواز لگائی, الصلاۃ خیر من النوم, یہ جو تم سوئے ہوئے ہو, غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہو, نماز کہیں 100 درجے اس سے بہتر ہے. اٹھ جاؤ, اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آؤ, اس سے پہلے کہ گرم بستروں سے تمہیں کھینچ کر کے قبرستان میں لایا جائے. یہ وقت تو آنا ہے نا, ہر ایک شخص کے اوپر یہ وقت آنا ہے. یہ اٹل گھڑی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے برج بھی اگر کوئی شخص اپنے لیے بنا لینا کہ میں اپنے لیے بہت بڑا برج بناتا ہوں, بڑا محل بنا دیتا ہوں تاکہ مجھے یہاں پر موت نہ آئے, تو قرآن نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے برج بھی بنا لو تو جو تمہارے لیے ہم نے وقت متعین کیا ہے اس وقت پر تمہاری موت نے آنا. لہذا باب ذکر کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس نے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ, موت کا ٹیسٹ, موت کو چکھنا ہے, موت کا ذائقہ لینا ہے. کیا نہ موت آئے تو ہمارے لبوں پر یہ ترانہ جاری ہو, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کیوں نہ موت آئے تو ہمارے لبوں سے قرآن مجید کی آیات جاری ہوں. کیوں نہ ہو کہ موت آئے اور ہمارے لبوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لہذا نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی, پہلے بھی پتہ تھی. آج ہمارا ایمان اور تر و تازہ ہو گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ الدنیا سجن المومن, دنیا مسافر کے لیے کیا ہے, قید خانہ ہے. دنیا مسافر کے لیے قید خانہ ہے. حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے, دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو مسافر لاہور سے کراچی کا سفر کرتا ہے, پشاور کا سفر کرتا ہے, اس کو اس کا دھیان اپنی منزل کے اوپر ہوتا ہے. کس وقت میری منزل آ جائے, کس وقت میرا سٹاپ آ جائے, میں یہاں اتر جاؤں. وہ راستے میں جانے والی وہ تمام چیزوں کی طرف وہ نگاہ نہیں رکھتا کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, یہ بڑے بڑے بازار ہیں, کشادہ بازار ہیں, یہ لوگوں کا ہجوم ہے, اس ہوٹل سے بڑا خوبصورت کھانا ملتا ہے. بلکہ وہ ساری چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اس کا دھیان اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے. لہذا باب وقار نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرمان کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا عارضی ہے, یہ دار الفنا ہے, جہاں پر جانا ہے ہم نے دار البقا ہے. اسی لیے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام فرمان کی روشنی میں ہم نے اپنے دلوں کو جگمگایا اور نبی معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے سمجھ چکے کہ کن فی دنیا کا انک غریب. لہٰذا یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, وہ آپ نے سن لیا, اور او علم ينتفع بھی سن لیا, اور ولد صالح یدعو بھی سن لیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے. اور یہ جو خوبصورت محفل سجی گئی ہے, علماء کرام سٹیج پہ جلوہ فرمائے, آپ ان کے خطابات بھی سنیں گے, اپنے دلوں کو بھی جگمگائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو, اور رب ذوالجلال نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص توجہات سے ہمارے برا مکرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت واضح نصیحت فرما رہے تھے شاہ صاحب.